نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً آتینا ہم نے دی لقمان الحکمہ لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ یہ کہ تو شکر کر اللہ کا، ومن یشکر اور جو شکر کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ تو بے شک صرف وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، ومن کفر فإن اللہ غنی حمید اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بہت بے پرواہ بہت تعریف والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ نصیحت کر رہا تھا اسے، یا بنی لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے تو شرک نہ کر اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ عربک کے ورڈز دیکھیے ہمارے پاس آیا مبارکہ کے ان حصوں میں آتینا ہم نے دی، باقی ورڈ سملر اور ریپیٹڈس ہیں۔ آیت نمبر 12 اور بلا شبہ ہم نے دی لقمان کو حکمت، یہ کہ تو اللہ کا شکر کر اور جو شکر کرتا ہے تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بہت بے پرواہ اور تعریف والا ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین حصے 2 حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین 2 حصے لاؤ، وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرما روائی کرنا۔ آیت نمبر 13 اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ نصیحت کر رہا تھا اسے، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے واضح ہوا کہ وہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔ یہ حضرت لقمان کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کی تائید فرما کر اسے بصورت قرآن فرما دیا، بصورت قرآن نازل فرما دیا، اور اس کی دلیل وہ ہے جو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم کے نزول کے تعلق سے وارد ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کی بات نہیں سنی جو اس نے اپنے بیٹے سے کہی تھی ان الشرک لظلم عظیم؟ صحیح بخاری کی حدیث 4776 آپ کے سامنے روایت کی گئی۔ اور ہم نے وصیت کی آیت نمبر 14 اور ہم نے وصیت تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک اور اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں، اور یہ کہ تو شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ الیہ المصیر
میری ہی طرف سے تم سب کا لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَكَ، اور وہ دونوں زور دیں تجھ پر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا، کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، اسے جو کہ نہیں ہے تیرے لیے اس کا بِهِ علم، کوئی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم اطاعت نہ کرو ان دونوں کو، وَصَاحِبْهُمَا، اور سلوک کر ان دونوں سے، پھر دنیا میں معروفہ، اچھے طریقے سے، وَاتَّبِعْ، اور تو پیروی کر، سبیلا، راستے کی، من اناب الی، اس شخص کی جو رجوع کرے میری طرف، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، وہنن، کمزوری، فسقالو، دودھ چھڑانا، مصویر، لوٹنا، یہ ورڈز عربک ہیں، باقی سملر ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 14 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا چھڑانا دودھ 2 سالوں میں، اور یہ کہ تو شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ توحید و عبادت الہی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت مزید واضح ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ رحم مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھ جاتا ہے، ماں پر بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماں کو اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم رکھا جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا، ایک اور بات اس سے پتہ چلی آیت نمبر 14 سے، کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کچھ نام نہاد لوگوں نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ بیٹی کے لیے مدت 2 سال ہے اور بیٹے کے لیے 2.5 سال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ہمیں خود ساختہ باتوں پر عمل نہیں کرنا، بلکہ اس چیز پر عمل کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہے۔ آیت نمبر 15، اور اگر وہ دونوں زور دیں تجھ پر اس پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اسے جو کہ نہیں ہے تجھے اس کا کوئی علم، تو تم اطاعت نہ کرو ان دونوں کی، اور سلوک کر ان دونوں سے دنیا میں اچھے طریقے سے، اور پیروی کر اس شخص کے راستے کی جو رجوع کرتا ہے میری طرف، اور پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر میں خبر دوں گا تمہیں اس کی جو تھے تم سب عمل کرتے۔ یعنی میری طرف رجوع کرنے والے اہل ایمان کی پیروی اس لیے کر کہ بالآخر تم سب کو میری ہی بارگاہ میں آنا ہے، اور میری ہی طرف سے ہر ایک کو اس کے اچھے یا برے عمل کی جزا ملنی ہے۔ اگر تم میرے راستے کی پیروی کرو گے اور مجھے یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے تو امید ہے قیامت والے دن میری عدالت میں سرخرو ہوگے، بصورت دیگر میرے عذاب میں گرفتار ہوگے۔ سلسلہ کلام حضرت لقمان کی وصیتوں سے متعلق تھا۔ اب آگے وہی وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ درمیان کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی، جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ لقمان نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، کیونکہ اس کا اپنا کوئی ذاتی مقام بھی، ان میں ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی تھا۔ دوسرا، یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا حکم والدین بھی دیں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، اے میرے بیٹے، بے شک وہ اگر ہو کسی دانے کے برابر، من خردل، رائی سے، فتکم فی صخرۃ او فی السماوات، پھر وہ ہو کسی چٹان میں یا وہ ہو آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہا اللہ، تو لے آئے گا اس کو اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین اور خوب خبردار ہے۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، تو قائم کر نماز کو، وأمر بالمعروف، اور تو حکم کر نیکی کا، وانہی عن المنکر، اور تو روک برائی سے، واصبر، اور تو صبر کر، علی ما اصابک، اس تکلیف پر جو تجھے پہنچے،
ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آیت نمبر 15، اے میرے بیٹے بے شک وہ اچھائی یا برائی اگر رائی کے کسی دانے کے برابر ہو، پھر بھی کسی چٹان میں ہو یا وہ ہو آسمانوں اور زمین میں، تو لے آئے گا اس کو اللہ، بے شک اللہ بہت باریک بین اور خوب خبردار ہے۔ ان تکو کا مرجع خطیئتن ہو تو مطلب گناہ اور اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اور اگر اس کا مرجع خصلتن ہو تو مطلب اچھائی یا برائی کی خصلت ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے، اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے حاضر کر لے گا، یعنی اس کی جزا دے گا، اچھے عمل کی اچھی جزا اور برے عمل کی بری جزا۔ رائی کے دانے کی مثال اس لیے دی گئی کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جس کا وزن محسوس ہوتا ہے، نہ تول میں وہ ترازو کے پلڑے کو جھکا سکتا ہے۔ اسی طرح چٹان آبادی سے دور جنگل پہاڑ میں مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ نہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو، اس لیے کہ وہ لطیف باریک بین ہے، اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے، اور خبیر ہے اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کی حرکات و سکنات سے بھی وہ باخبر ہے۔ آیت نمبر 17، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک اور صبر کر اس تکلیف پر جو تجھے پہنچے، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اقامت الصلاۃ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور مصائب پر صبر کر، اس لیے ذکر کیا کہ یہ تینوں اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد ہیں، یعنی مذکورہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا، یا یہ ترغیب ہے عزم و ہمت پیدا کرنے کی، چونکہ عزم و ہمت کے بغیر طاعت مذکورہ پر عمل ممکن نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ذالکہ کا مرجع صبر ہے، اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت ہے، اور اس راہ میں شدائد و مصائب اور طعن و ملامت ناگزیر ہے، اس لیے اس کے فوراً بعد صبر کی تلقین کر کے واضح کر دیا کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا یہ عزم و ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اہل عزم و ہمت کا ایک بڑا ہتھیار، اس کے بغیر فریضہ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور نہ تو پھلا اپنے رخسار لوگوں کے لیے، اور مت تو چل زمین میں اکڑ کر۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہر تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے۔ وقصد، اور تو میانہ روی رکھ، فی مشی کا وغضض فی من صوتک، اپنی چال میں اور تو پست رکھ اپنی آواز کو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً بدترین آوازوں میں یقیناً گدھوں کی آواز۔ آیت نمبر 18، اور نہ بھلا اپنا رخسار لوگوں کے لیے، اور مت چل زمین میں اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ اس پیج پہ عربک کے ورڈ زیادہ ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سعر خدہ، نہ پھلا اپنا رخسار، تمشی چل، مرحا اکڑ کے، مختال تکبر کرنے والا، وقصد میانہ روی رکھ، مشیک چال، وغضض پست رکھ، حمیر گدھوں کی آواز، اسبغا اس نے پوری کر دی۔ آیت نمبر 18 کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی تکبر نہ کر، لوگوں کو حقیر سمجھے، اور جب وہ تجھ سے ہم کلام ہو تو ان سے منہ پھیر لے، یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیر رکھے۔ سعر ایک بیماری ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے۔ یہاں بطور تکبر منہ پھیر لینے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایسی چال یا ایسا رویہ جس سے مال و دولت یا جاہ و منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے
فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی اور انکساری ہی اختیار کیے رکھے، اسے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث، جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچتے گھسیٹتے ہوئے چلے گا، اللہ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ مسند احمد اور صحیح بخاری۔ تام تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ کے انعامات کا ذکر یا اچھے لباس اور خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ آیت نمبر 19، اور میانہ روی رکھ اپنی چال میں، اور پست رکھ اپنی آواز کو، بے شک بدترین آوازوں میں سے یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ یعنی اپنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو، اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا، یمشون علی الارض حونا، اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی چیخ یا چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز میں بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کری ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پست آواز والا، اپنا فرما بردار، اطاعت گزار اور اپنے صالحین میں داخل کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ اور ہر اس برائی سے ہمیں محفوظ رکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔